بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر مجید. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس کلب کا لائیو پیج. آج کے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا راہن نعیم صفدر صاحب کو. وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. محمد سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر یاد رہا ہے، پھر یاد رہا ہے طیبہ کا آستانہ، پھر یاد رہا ہے طیبہ کا آستانہ، آنکھوں کو مل گیا ہے. رونے کا ایک بہانہ، آنکھوں کو مل گیا ہے. اور دو ہی تو ہیں ٹھکانے دنیا میں بے کسوں کے. دو ہی تو ہیں ٹھکانے دنیا میں بے بسوں کے. دو ہی تو ہیں ٹھکانے دنیا میں بے بسوں کے. ایک بارگاہ خالق اور ایک تیرا آستانہ. ایک بارگاہ خالق اور ایک تیرا آستانہ. پھر یاد رہا ہے تیری عطا کے صدقے، تیری عطا کے قربان، تیری
عطا کے صدقے تیری عطا کے قرباں ہر گام ڈھونڈتی ہے رحمت تیری بہانہ ہر گام ڈھونڈتی ہے آنا پھر یاد آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پروگرام جس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ایک عہد تھا جو گزر گیا، وہ ایک باب تھا جو اب تمام ہوا. میری مراد خالد رشید چودھری صاحب سے ہے، ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک، ایک ہمہ جہت شخصیت جس نے چند ہی سالوں میں آتے ظفروال میں ایک بڑا نام پیدا کیا، ایک ایسا عظیم نام جو ظفروال کے افق کے اوپر چھا گیا اور پھر یکا یک وہ ہم سے جدا بھی ہوا، جن کے بارے میں پورا ظفروال کی فضا، ظفروال کی ہوائیں، ظفروال کے عوام و خاص، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، بوڑھے، بچے، خواتین، اور خاص طور پہ وہ غریب پسا ہوا طبقہ، وہ مزدور طبقہ غم گسار ہو گیا. میں اتنا کہوں گا، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. خالد رشید چودھری صاحب ایک بہت بڑی شخصیت جو کل ہم سے جدا ہوئے. آج میں، آپ اور ہمارے ناظرین تمام لوگ ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. آج ہم خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں اس عظیم شخصیت کو جس نے ظفروال کو ایک نام دیا، ایک مقام دیا، اور یہاں پہ ایک وہ انڈسٹری لگائی جو یہاں کی دیرینہ ضرورت بھی تھی. بارڈر سے آنے والے مزدور، ہمارے کاریگر حضرات کو ان کی دہلیز پہ لا کے ان کا روزگار مہیا کیا. ایسی شخصیت جو درد دل رکھنے والے تھے، ایسی شخصیت جو محبت کرنے والے تھے، ایسی شخصیت جو سخاوت میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے. کل وہ جب ہم سے جدا ہوئے تو ہر گلی، ہر کوچہ، ظفروال کے ہر دیہات، ہر محلے کے اندر ایک سوگ کا سما تھا. ہر طرف ایک ہی شعر گونج رہا تھا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ہمارے ناظرین کے دلوں کے یہ جذبات ہیں. ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہرگز کسی پیشہ ورانہ طور پہ نہیں، کسی پیسے والے کی نبوت و نمائش نہیں، کسی ایک ایسی شخصیت کا کسی ایسی شخصیت کا پرچار کرنا نہیں کہ جو بہت بڑا پیسے والا امیر کبیر آدمی ہو، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ یہ ظفروال کی آواز ہے. یہ جو آج کا پروگرام ہے، آج کا یہ جو تعزیتی ریفرنس ہے، یہ ظفروال کی آواز ہے، یہ ظفروال کے عوام کی آواز ہے، یہ نارووال کی آواز ہے،
یہ بارڈر پہ رہنے والے دیہاتوں کے ایک نوجوان کی آواز ہے، ایک بیوی اور بچے کی آواز ہے جس کا خامد اس فیکٹری کے اندر کام کر رہا تھا۔ ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک خراج تحسین پیش کریں۔ ان کی شان الفاظ کسی کے پاس نہیں، لیکن پھر بھی ہماری یہ ادنا سی جسارت ہے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہم آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج اس خراج عقیدت، اس خراج تحسین میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس پروگرام کے دوران ہمیں خالد رشید صاحب کی فیملی سے اگر کوئی جوائن کرے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، توقع ہے ان کی فیملی میں سے کوئی شخصیت یہاں پہ تشریف لائیں گے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ شہر کے نامور شخصیات یہاں پہ موجود ہیں جو ان کی شخصیت کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو ان سے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے، ان کی یادداشتوں کو شیئر کریں گے، ان کی یادوں کو تازہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے، اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں، سٹی پریس کلب کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہر ایونٹ میں اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ ہم تھوڑی ہی دیر کے بعد یہاں پہ فاتحہ خوانی کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ ساتھی جڑ رہے ہیں اور جو جڑنے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دعا کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور ہم مل جل کر ایک شخصیت، ظفروال کی شخصیت کا دعائے خیر جو ہے اس میں بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اب میں بلا تمہید بلا تاخیر دعوت دوں گا انجمن تاجران کے صدر، مرکزی انجمن تاجران کے صدر محترم شکیل زرگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے ساتھ یادداشت شیئر کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں محترم خالد رشید صاحب کے بارے میں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ جناب رانا طاہر جی صاحب، بہت شکریہ Thank you. سٹی پریس کلب کے صدر جناب فرحان اجاز صاحب اور تمام ممبران۔ خالد رشید صاحب دے متعلق رانا طاہر صاحب دے جڑے جذبات نے، یقیناً ہر بندے دے خالد صاحب دے متعلق وہی جذبات نے۔ میں سمجھنا کہ خالد رشید صاحب صرف اپنے گھر والے واسطے اہم نہیں سن، اپنے بھراواں واسطے اہم نہیں سن۔ میں اللہ نو گواہ بنا کے گل کہنا کہ جنوں خالد رشید صاحب ملتے سن، ہر بندہ چوری خالد رشید نو اپنے سگیاں بھائیاں طرح پیار کرتا سی، بالکل ٹھیک بات۔ اور یقین کرو کہ میرا چوری صاحب نال تعلق پچھلے 7-8 سال تو سی۔ جدوں بھی انہاں دے آفس جان ہویا ہے، اینی محبت، اینا پیار، اینا خلوص کہ جس طرح سگی گل ہے کہ سگی ماں دے جمے دو بھرا آپس ملتے پے نے۔ بے شک ایسے ہی۔ اور اے جڑا بھلیکھا چوری خالد رشید پا گیا نا کہ شکیل کہندا میرے نال بڑا پیار سی، طاہر مجید کہندا میرے نال بڑا پیار سی، رانا نعیم صاحب کہندے نے میرے نال بڑا پیار سی۔ یقین منو کہ اس بندے نو اللہ نے ایسی صفات نال نواز چھڑیا دا سی کہ یقین کرو بہت گھٹ لوگاں تے اللہ دا انعام ہوندا ہے جڑا خالد رشید تے سی۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ پیسے دا آنا، پیسے دا جانا، مال و دولت دا زیادہ ہونا، مال و دولت دا کم ہونا، اے کوئی معنی نہیں رکھدا۔ بے شک کوئی معنی نہیں۔ معنی اے گل رکھدی ہے کہ بندے دے جان تو بعد کون کنہ نو یاد کردا ہے۔ میں ایک باری پھر اپنے رب نو گواہ بنا کے گل کہنا کہ شہر دی کوئی ایسی گلی نہیں جتھے آہاں تے سسکیاں خالد واسطے نہ اٹھیاں ہن، بے شک کوئی شہر دا گھر ایسا نہیں جتھے اداسی نے اپنا ڈیرا نہ کیتا ہوئے۔ اور یقین کرو بے شک اے جڑا شعر میں ناظرین واسطے اپنے سامعین واسطے پڑھن لگا، اے مینوں لگدا ہے کہ کسی نے کئی سو سال پہلے خالد رشید واسطے کہہ دا سی کہ دنیا اتے
ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ, ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੋਕੀ, ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। واہ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਦਾਈ 'ਚ ਗਮਨਾਕ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਅਹਮ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਮ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹਮ ਸੋ। ਐਸੇ ਗੁਮਨਾਮ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਚੁਣਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਸੀ ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਤਾਹਰ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਜਾਂ ਐਫ 'ਚ। جی جی ارشاد ਅਬੂ ਬਿਨ ਅਦਮ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ولی اللہ سے ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। جی ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ہے ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। اپنی کتاب کو ਅਬੂ ਬਿਨ ਅਦਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਬਿਨ ਅਦਮ ਇਸਤਫਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਫੀ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਅਬੂ ਬਿਨ ਅਦਮ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਿਖ ਛੱਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। سبحان ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂ ਬਿਨ ਅਦਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਬਿਨ ਅਦਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਸਦਕਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ। ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਮਜਬੂਰ ਬੇਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਪੁੱਲ ਬਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤਾਹਰ ਮਜੀਦ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਇਆ ਕਲਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ کہ خالد رشید واسطے دعا فرمان۔ جی یہ تھے مرکزی انجمن تاجران ظفروال کے صدر محترم شکیل زرگر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے الفاظ کا جو ہے سیگمنٹ کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے خالد رشید صاحب کے بھائیوں نے، اور ان کے ساتھ ان کے سارے اہل و عیال اور ان کی فیملی کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو آپ سے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی دوران جو ہے اگر فیملی میں سے کچھ افراد ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان سے ملوائیں اور ان کی یادوں کو ہم شیئر کریں، اور جو انہوں نے
اپنا کردار ادا کیا ظفروال کے اندر، ظفروال کی امن اور سکون کے اندر، اور جو دلوں کے اندر خاص طور پہ انہوں نے گھر کیا، اس کو ہم خراج تحسین پیش کریں اپنے الفاظ میں. ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، ہم ان کی شان شان الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس. کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں بندہ لفظوں میں ڈھال نہیں سکتا. تو یقیناً وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ ہم لفظوں میں ان کی تعریف یا ان کا مقام بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ ظفروال کے عوام کے دلوں کی نمائندگی کی جائے اس پروگرام کے ذریعے. تو ہمارے ساتھ اس وقت خالد رشید صاحب کے بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں. پانچ بھائی ماشاءاللہ جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. خالد رشید صاحب کے 6 بھائی تھے اور وہ فوت ہوئے، تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں 5 بھائی. وہ پانچوں بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی، ہم ان کا خراج تحسین ان کو بھی پیش کرتے ہیں. اتنے بڑے بھائی کے یہ بھائی ہیں، یقین مانیں بھائی جان ہمارے پاس الفاظ نہیں. ہم آپ کے آنے سے پہلے پروگرام میں یہ بیان کر چکے ہوئے ہیں. بہرحال آپ کی آمد کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، میرے ناظرین کو وقت دیا، ہمارے فالورز کو وقت دیا، پورے ظفروال کو آپ نے ٹائم دیا ہے. یہ ظفروال کی آواز ہے. ظفروال چاہ رہا تھا، ہر گلی ہر گھر کے اندر یہ داستان شروع تھی. ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہوں اور یہ باتیں کریں. تو تھوڑی سی بات ان کے بھائیوں سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم بھائی جان، آپ کا نام؟ جی میرا نام شوکت رشید ہے. شوکت رشید صاحب. شوکت صاحب آپ ان کے چھوٹے بھائی ہیں؟ جی میں 30 نمبر پہ ہوں. سب سے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ سب سے بڑے خالد رشید تھے، خالد صاحب اس سے چھوٹے طارق رشید ہیں، جی ٹھیک ہے. اس سے چھوٹا میں شوکت رشید ہیں، اس سے بعد ہے کیسر رشید ہے، اس کے بعد فیصل رشید ہے، ماشاء اللہ آخر میں یاسر رشید ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا شوکت بھائی، آپ تھوڑا سا ہمیں بیان کریں کہ خالد صاحب کیسی شخصیت کے مالک تھے؟ خالد صاحب الحمدللہ کیا بیان کر سکتے اس کے بارے میں. وہ ہمارے والد سے اور ہمارے پورا آج الحمدللہ ہم اس ایج میں پہنچ گئے کہ ہمارے بچے بھی شادی شدہ ہو گئے، لیکن ہم آج تک الحمدللہ کٹھے ہیں. وہ کٹھے خالد کی وجہ سے تھے. وہ سب اس کی بات مانتے تھے، اس کے اوپر ہی چلتے تھے. وہ آج ہم میں نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے، ہمارے گھر والوں کو پتہ ہے، ہماری والدہ کو پتہ ہے کہاں سسٹم صدمے سے گزر رہی ہے. ہم تو پھر برداشت کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری والدہ ہے اس کا برداشت کرنا مشکل ہے. کیونکہ جب ہمارا والد فوت ہوا وہ 44 سال کی ایج میں فوت ہو گئے تھے. اس کے بعد خالد بھائی ہیں آج 47 ایج میں وہ فوت ہو گئے ہیں. تو والد صاحب کس عمر میں فوت ہوئے؟ 44 میں 44 کی ایج تھی. تو اس کے بعد والدہ نے ہی ہمیں سنبھالا. والدہ کے بعد پھر خالد بھائی نے ہمیں سنبھالا. تو اب خالد بھائی بھی چلا گیا، ابھی والدہ ہے، اس کا صدمہ بہت ہے. وہ بھائی نہیں ہے، ہم تو ہے ہی ہیں، پورا علاقہ بیچارہ سوگوار ہے. ایسے ہی ہے. اور الحمدللہ اس کی سوچ یہی تھی خالد بھائی کی. ہم لوگ تو کراچی میں کام سٹارٹ کیا تھا. یہ آج بھی الحمدللہ کراچی میں ہم بہت بڑا کام ہے الحمدللہ ہمارا. لیکن خالد بھائی یہاں آ گیا، یہاں سے پھر وہ گیا ہی نہیں. ظفروال سے بولا میں یہاں ہی رہنا ہے، تو یہاں ہی اس نے پھر فیکٹری الحمدللہ یہاں اتنے، جب آپ لوگ تو یہاں ہی رہتے ہیں آپ کو سب پتہ ہے، جب اس نے یہاں بیٹھا تھا کہ تو ساری کھیتی باڑی تھی، خالی ایک ہی گھر تھا وہ بنا ہوا تھا. بالکل زرعی علاقے میں. اور ایسے علاقے میں اس ٹائم ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی خالد بھائی نے، اس لیے کی کہ جو اس طرف کی جتنی عوام ہے ہمارے گاؤں کی قریب جتنے علاقے ہیں وہ سب یہاں ان کو روزگار ملے. بے شک اور ایسی جگہ پہ کوئی بھی اتنی بڑی انڈسٹری نہیں لگاتا، نہیں لگاتے کیوں پیسہ ویسٹ ہو جاتا، کوئی لگاتا ہی نہیں ہے. نہیں لگاتے. لیکن خالد بھائی کی سوچ تھی میں نے اس طرف سب کو روزگار بھی دینا ہے، ہر چیز دینی ہے، سہولتیں دینی ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کی سارا بیان کرنے کی کیا بیان کروں آپ کو. آپ نے کل جنازے میں آپ لوگوں نے سب نے دیکھ لیا تھا بے شک کہ لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. وہ الحمدللہ بھائی ہمارا تو نہیں رہا، لیکن الحمدللہ ہم جو بھائی جس طرح چل رہا تھا اس سے الحمدللہ بڑھ کے نہیں تو اتنا اس سے کم نہیں ہم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جیسے جو لوگ جتنے بھی ہیں جو جس والے سے جیسے ان کو ڈیل کر رہا تھا الحمدللہ ایسے ہی ڈیل کیا جائے گا. کوئی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی. بڑھ کے ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اس سے کم نہیں ہوگا الحمدللہ. ناظرین یہ تھے خالد رشید صاحب کے تیسرے نمبر پہ بھائی شوکت رشید صاحب.
جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. ہم اپنے ناظرین کی موجودگی میں ان سارے فیملی کی جو ہے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوست احباب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم فاتحہ خوانی کرنے جا رہے ہیں ابھی. تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ لوگوں نے ہمیں میسج کیے, ہمیں کالز کی اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی آپ پروگرام کریں, تو دعا میں شامل ہونا چاہ رہے تھے, وہ دوست جو ہے نا جلدی سے جڑ جائیں ہمارے ساتھ اور ہم مل جل کے جو ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دوسرے کو میسج کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. ناظرین ہمارے ساتھ چونکہ ان کے بھائی موجود ہیں, ان سے پوری ان کی یادداشتیں شیئر کریں گے کیسے انہوں نے زندگی کے سفر کا آغاز کیا. کوشش کریں گے تھوڑے سے جو بھی اس وقت کے موقع مناسبت کے لحاظ سے چند الفاظ ان سے ہم لے سکیں وہ آپ کے لیے لیں. زیادہ باتیں نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس صدمے میں نہیں مناسب سمجھتا کہ اصل میں ہم ایک شخصیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ایک شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, ایک شخص کو نہیں. خالد رشید ایک شخص کا نام نہیں تھا, میں نے شروع میں جیسے کہا وہ ایک عہد تھا جو گزر گیا, وہ ایک باب تھا جو تمام ہوا. ہم اس باب کی بات کر رہے ہیں, ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں, ایک عہد کی بات کر رہے ہیں جس نے چند سالوں کے اندر, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں آئے اور چھا گئے ہوئے تھے, وہ دلوں کے حکمران تھے, بے تاج بادشاہ تھے دلوں کے, انہوں نے دلوں پہ حکمرانی کی. اتنی سخاوت, اتنی عاجزی, اتنی انکساری, بہت سی باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سی شخصیات موجود ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا ان کے بھائی فیصل صاحب جی, چھوٹے بھائی فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آپ کی بات کرائیں. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی آپ بات کریں جی, کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں؟ بس جی ہم کیا بیان کر سکتے ہیں, وہ تو ہمارے ہے ہی سب کچھ تھے. انہوں نے ہمیں ایک ایسا جوڑ کے رکھا, فیملی کو, خالی فیملی کو جوڑ کے نہیں رکھا, انہوں نے پورے خاندان کو ہمارے جوڑ کے رکھا. خاندان کے بعد انہوں نے پورے گاؤں کو جوڑ کے رکھا, پھر گاؤں کے علاوہ علاقے کو جوڑ کے رکھا. ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ یار جب مل کے رہیں اور سارے کام جتنے بھی ہیں, جو بندہ کٹھے میں سارے کام کر سکتا ہے, ایک ایک ہوتا ہے, 10 ہوتے ہیں. تو ان کی یہی سوچ تھی کہ ہم ایک نہ رہیں, ہم پورا علاقہ ایک بن کے دکھائیں. اور مجھے یاد ہے, ثابت کر دیا. مجھے یاد ہے جب کراچی سے یہاں آئے تھے, پہلے ہم سارے کراچی تھے, تو جب کراچی سے یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک ہی بات بولی تھی کہ میں ابھی کراچی نہیں رکوں گا, میں جاؤں گا پنجاب میں, کیونکہ ہمارا علاقہ ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں ہم کچھ اپنی عوام کے لیے کریں. جیسے ہمارے والد کا نام تھا, ان کا ماشاءاللہ بڑا نام تھا, ایسے خالد بھائی کا بھی نام تھا. تو وہ مجھے یاد ہے انہوں نے بولا کہ ہمارے والد کا اتنا بڑا نام ہے اور ہم کام اتنا بڑا وہاں کر رہے ہیں, لوگوں کو ادھر ہمارے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو لہٰذا میں وہاں جا رہا ہوں اور وہاں جا کے کوئی کام شروع کروں گا. اور الحمدللہ انہوں نے آئے یہاں پر, پھر فیکٹری بنائی, روزگار لوگوں کو دیا, اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو ساتھ جوڑنا جو شروع کیا انہوں نے. میرے خیال میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا, 8-10 سال میں اتنے لوگ انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے. صرف یہ لوگ اس وجہ سے ملتے تھے کہ ان کی عادتیں بہت اچھی تھی. وہ کوئی بھی بندہ پہلی دفعہ بھی ان سے ملتا تھا تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں پہلی دفعہ نہیں ملا ہوں, مطلب وہ ایسا ایک جان ڈال دیتے تھے دوسرے میں. آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی اس سے مل کے جاتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ میرے خالد بھائی سے زیادہ تعلق ہے, میرے خالد بھائی سے تعلق ہے. بہت ہی اچھی بات تھی. ہم بھائیوں کو بھی بولتا تھا. ہمارے گاؤں میں کافی سارے گھر ہیں, بہت بڑا گاؤں ہے لگوال, اور عید کے اوپر ماشاءاللہ وہ پورے گاؤں کو عید بھیجتے تھے, اور کوئی گھر ایسا نہیں رہتا تھا کہ جس میں وہ عید نہ بھیجے. یہاں تک کہ ہمارے گاؤں کی جتنی بچیاں باہر شادی پہ گئی ہوتی, شادی جن کی ہو چکی ہے, ان کو ان کے گاؤں میں بھیجتے تھے عید. مطلب انہوں نے یہ ذہن بنایا ہوتا کہ یار یہ ان کی گاؤں کی بچی نہیں, یہ ہماری بچی ہیں. تو اس طرح وہ ہر ایک کو عید بھیجتے تھے. وہ بزرگ ہوتا تھا, کوئی بڑا ہوتا تھا, کوئی چھوٹا ہوتا تھا, وہ تقریباً عید سے پہلے 15-20 دن بیٹھ جاتے تھے. پھر وہ سب کو دیکھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا. تو ان کی اتنی یہ اخلاق تھا اور اتنا ان کا سوچ تھی کہ میں اکیلا نہیں, یہ میری ساری فیملی ہے. تو اس نے پورے علاقے کو ایک اپنی فیملی سمجھا ہوا تھا.
कोई भी बंदा उसके पास आता था, ये नहीं कोई बोलता था कि मैं किसी गैर आदमी के पास जा रहा हूँ। वो यही समझता है कि यार मैं खालिद भाई के पास जा रहा हूँ और मेरा वहाँ पर कोई भी काम है वो हो जाना है, मुझे उसने मना नहीं करना। मैंने कितने लोगों के घर जोड़ते हुए देखा उनको, यहाँ तक कि तलाकें सारी चीज़ें एंड पे पहुंची बात। खालिद भाई ऐसा इंसान था, वो सबकी सुलह करवाता था और सबके घर जोड़ता था, वो लोग खुश होते थे। और हमें तो खैर इतना, क्योंकि हम यहाँ आते नहीं, साल के बाद आते थे सारी फैमिली, हम छोटी ईद पे आते थे और ईद वो हम खालिद भाई के साथ ही करते थे। तो कोई भाई अगर हम एक हफ्ता रहते थे, कोई भाई अगर कहीं जाने लगता था तो उसको बोलता यार रुक जा, यहाँ बैठ जा, मैं भी चलता हूँ कहीं साथ। मतलब वो हम कोशिश करते थे कि हम कहीं जाए तो वो नहीं जाने देता था, वो कहता था एक साल के बाद आए हैं तो वो यहाँ रहो। और कहीं भी हम जाते थे हमें वो साथ लेके चला, अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो सारा हमें घुमाते थे, इकट्ठा घुमाते थे। उसकी कोशिश होती थी कि मेरे भाई अब साल के बाद आए हैं तो हम इकट्ठे रहें। और हमारा ये भाई नहीं था, हमारा वालिद था। हमने कभी इसको भाई समझा नहीं। आज हमारे समझ लो कि सर से आज जो है ना बाप गया हमारे सर से। हमने क्या कह सकते हैं ये बात। आप बिजनेस करते हैं अपना, सिटी प्रेस क्लब का हमारा पार्ट है, तो आए इनसे जानते हैं। आप बताएं जी क्या जज्बात हैं आपके रशीद साहब के बारे में। खालिद रशीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने पहले भी ये बात कही है कि वो एक बाप थे जो कि तमाम हुए। मेरे बड़ों का तल्लक तो उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। उनकी वसातत से मैं उनकी क्वालिटीज़ को भी जानता रहा हूँ। लेकिन देखने और सुनने वाली बात यह है कि इस तो मैं एक तस्वीर से बताना चाहूँगा कि उनकी शख्सियत कैसी थी। ये मुझे कहीं से ये तस्वीर मिली है। ये नाजरीन जो हैं वो भी देखें कि उनका इखलाक, उनका प्यार और उनकी मोहब्बत किस तरह की थी। एक अगर इंडिविजुअल उनकी पर्सनैलिटी को देखें और ये जो साथ जिसने हक की हुई है उस बंदे को देखें, तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी पर्सनैलिटी का एक मुंह बोलता सबूत है। मेरा चूँकि तालीमी बैकग्राउंड भी है और एजुकेशन फील्ड में भी उसके साथ मैं मुंसलिक हूँ, तो मेरी एक दो नशिस्त जो है वो खालिद साहब के साथ एजुकेशन के हवाले से भी हुई। तो वो एजुकेशन के हवाले से भी एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत थी, वो इलाके का सोचने वाली शख्सियत थी। वो इलाके का इस अंदाज में सोच रहे थे कि हमने बिजनेस में तो वो कर लिया है, लेकिन एजुकेशन में अब इलाके को आगे लेके जाना चाहते थे। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके जो वारसीन हैं और उनके जो भाई हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन फील्ड में भी इलाके को कोई ना कोई नेमत से ज़रूर नवाजिएगा। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा अहम तरीन फरीज़ा ये है कि इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। आप लोग भी हमारे साथ मिले हुए हैं और पूरी फैमिली है चौधरी खालिद रशीद साहब की हमारे साथ मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलके इस दुआए खैर में शामिल हों। मैं सब नाजरीन से और तमाम ख़ानदान से ताज़ियत के साथ जो है चाहूँगा कि आप जो है दुआ में शामिल हो जाएं। मिल के दुआ करते हैं सबसे पहले। जी जी, जिस तरह मैं पहले गुजारिश की थी, मेरी गल नाल भाई फैसल की गल अटैच की थी। बिलाशुबा खालिद साहब दे भाई तशरीफ लियाए, इंतहाई मसरूफियत सी, अजीज़ो कारब दी आमद है, उत्थों इन्हां दा निकलना बहुत मुश्किल सी। लेकिन खालिद साहब दी मुहब्बत इत्थे भी उन्नी है जिन्नी उत्थे है, ते असीं सारे उन्हां नूं खराजे तहसीन पेश करन वास्ते हाँ। मैं उन्हां वास्ते एक शेर उन्हां दी नज़र करना। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेड़ा, ओ जी करदा ऐ तेनू कोल बिठा के, अज दर्द पुराने छेड़ा।
ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਖਲਾਫ ਪੁਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਵੱਕਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਾਈ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਜੰਤੀ ਨੇ, ਐਨੇ ਹੱਥ ਐਨੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਜਤਮਾਈ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہ سونیا صدقہ آل محمد دا بھائی رشید تے اپنا خصوصی فضل کرم تے رحم فرماندے ہویا جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ سونیا بھائی خالد رشید نو کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ سونیا بھائی خالد رشید نو اللہ سونیا جنت دے باغاں چ انہاں دی قبر نو باغ بنا۔ اللہ سونیا اپنے انوار دی انہاں دی قبر تے بارش فرما۔ اللہ سونیا صدقہ آل محمد دا اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہ سونیا صدقہ آل محمد دا اپنے یار دا دیدار نصیب فرما، اپنے یار دی سفارش تے شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اس دنیا تو اسی سارے جدو جائیے اللہ ساڈی زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ